بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اے اونچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ، اے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں، چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں اور قبر پھنچو سنو۔ حضرت عمر نے کہا من کان منکم یعبد محمدن، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر نے کیا کہا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فإن محمدن قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ اے عمر ہوش میں آؤ، اللہ میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے قرآن کی جب یہ آیت سنی تو کیا کہا، اے ابو بکر آج اس آیت نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا، اور ایسا لگ رہا جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا۔ قرآن کی آیتیں جو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، مسجدوں سے سنو، مولویوں سے سنو، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کل تو میں 2 گھنٹے کے چکر میں پتہ نہیں میری گھڑی بند ہو گئی تھی، کیا ہوا 2.5 گھنٹہ بول گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا تھا ٹائم۔ میرے بھائیوں پرسوں 2 پروگرام کیے تھے، کل 1 کیا تھا، اور آج بھی 2 ہی ہو گئے ہیں، جمعہ کا خطبہ جوڑ کر، اگر اس کو بھی جوڑ لیا جائے تو 2 ہے۔ میں بھی انسان ہوں، کوئی جنریٹر تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہو اتنا چلاؤ۔ اور کل بھی میرا پروگرام ہے محلدار پاڑا میں سیلم پور، پرسوں گاجول، اور پھر 8 تاریخ کو مدنی پور، تو آپ ہی کے بنگال میں رحم و کرم چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو بس اتنا کافی ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ اب لائبریری کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا، لائبریریاں یہ انسان کے لیے روح کا کام کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں اس کا تعاون کریے، لائبریری بنائیے، اچھی اچھی کتابیں اس میں رکھیے۔ کتابیں جب آپ منگاؤ تو ہم سے ضرور مشورہ کر لینا، ہم کچھ کتابیں آپ کو ایسی بتائیں گے انشاءاللہ جس سے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لائبریری کو بھی اور چلانے والوں کو بھی اللہ رب العالمین حوصلہ دے، اور لائبریری کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقف ہے یہاں جن لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے مجبوری ہے ان کی بھی یہاں آنا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اتنا سا جملہ اعظم خاں بولتا ہے تو جیل چلا جاتا ہے، ہم بچے ہیں، ہمیں بچایا ہی جا رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں اگر ہم نے یہاں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں اتارے تو ہماری CBI جانچ ہو جائے گی، ہمارے کالج بند ہو جائیں گے، ہماری یونیورسٹی بند ہو جائیں گی، ہمارے میڈیکل کالج بند ہو جائیں گے۔ ان بیچاروں کی مجبوریاں ہیں یہاں اترنے کی، میرے بھائیوں مجبوریاں ہیں ان کی یہاں اترنے کی۔ کیا کریں گے؟ کیا ہم کو چیک پھینکا جاتا ہے، چیک مولانا صاحب ابھی ہم تو ہماری عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہم نے کہا کس بات کا چیک دے رہے ہو؟ بھر لو جتنا پیسہ بھرنا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ مودی کو جتنی گالی دینا ہو دے دو، اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا۔ ہم نے کہا یہ دیکھو گالی دینے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیس ہوا؟ بولے کیس ہونے ہی نہیں دوں گا میں تمہارے اوپر، یہ کہا جا رہا ہے مجھ سے، کیس نہیں ہونے دی۔ ارے بات یہ حالات اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ اب ایک اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اتر پردیش میں ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی گھسنے نہیں دیا گیا، اکھلیش کی حکومت جب تک رہی گھسنے نہیں دیا گیا، مایاوتی کی جب تک حکومت رہی گھسنے نہیں دیا گیا، لیکن یوگی جی جیسے ہی آئے گھسنے دیا جا رہا ہے، انٹری ہو رہی ہے، آؤ آؤ جہاں چاہو وہاں بولو، سیکورٹی جیٹ پلس کی سیکورٹی دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں ہماری عقلوں میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا یہ سازشیں ہمارے سامنے نہیں ہے کیا؟ ہم اس سے واقف نہیں ہیں کیا؟ لیکن تم سوچو کہ مولوی جرجیس نام لے گا، نام لینا گوارا نہیں کروں گا۔ تم تو عقل مند ہو، بھینس کا گوشت تو ہم لوگ کھاتے ہیں، تم تو کچھ اور کھاتے ہو، عقل تو تمہاری چلنی چاہیے۔ تمہاری عقلوں میں گوبر کب سے بھر گیا ہے؟ سازشیں نہیں سمجھ پا رہے ہو، پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے ہو، منصوبے نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں ان سازشوں اور منصوبوں کو تمہیں سمجھنا ہوگا، باخبر ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا پلاننگ بہت اونچی ہو رہی ہے، اور اگر یہاں سے
آپ کی ممتا جی اگر دوبارہ نہیں آئیں تو کلیا چک سے گوشت کلکتہ نہیں پہنچا پاؤ گے اپنا میٹ. حالات بہت خراب ہو جائیں گے. سمجھنے کی کوشش کرو, اور سمجھنے کی کوشش کا مطلب یہ کہ اتحاد اور یکجہتی آپ اپنے اندر لے لیجئے, ایک ہو جائیے ایک پلیٹ فارم پر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی تم ووٹ دو, جس کو بھی تم ووٹ دینا چاہو, جہاں پر بھی تم جاؤ, ایک ساتھ جانا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ جاؤ, جہاں جانا ہے اتفاق کے ساتھ سب لوگ مل کے اسی جگہ جائیں. تمہارے ووٹ بٹنا نہیں چاہیے. تم بٹے حکومت بٹ جائے گی, تم بٹے تمہارے خلاف سازشیں شروع ہو جائیں گی. تم کہیں جاؤ, ایک جگہ جاؤ. پردھان منتری تو تم بن نہیں سکتے, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہارے بغیر بھی کوئی دوسرا نہیں بن سکتا. یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو, یہ جرأت اپنے اندر پیدا کرو. مولانا جرجیس پردھان منتری نہیں بن سکتا, ایسے ماحول بنا دیا گیا ہے, ہم نہیں بن سکتے پردھان منتری. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے بنا بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا. تم جس کو چاہو وہی راجہ بنا سکتے ہو, تم جس کو چاہو اسی کو حکومت میں لا سکتے ہو. شرط کیا ہے؟ تمہارے اندر اتفاق ہو, تمہارے اندر اتحاد ہو. بس اتفاق اور اتحاد پیدا کر لو, میٹنگ کر لو چناؤ سے پہلے ہمیں کہاں جانا ہے, اور ایک جگہ جائیے. میری تقریر کو توڑ مروڑ کے پیش مت کرنا. یہ چینلوں پہ ہم بہت دیکھ رہے ہیں, کوئی چینلوں پہ نام آ رہا ہے نا, ہم اس کو چینل پہ دیکھ رہے ہیں, ہم رپورٹ کریں گے. ہماری تصویر مودی کے ساتھ بالکل نہ بنائی جائے, یوگی کے ساتھ بالکل نہ بنائی جائے. مولانا چرچیس نے دی یوگی کو گالی, یہ کیا ہے؟ ارے اس کی ہیڈنگ دیکھتا ہے آدمی میرے اوپر کیس ہو جاتا ہے. تمہارا تو چینل چل رہا ہے, ہم پھنس جاتے ہیں. تمہیں تو 50,000 روپے مل جاتا ہے, نوٹس ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ توڑ مروڑ کے پیش مت کرو. ہیڈنگ بالکل صحیح بناؤ جس میں دیش کا پیار ہو, اس دیش سے محبت ہو. اس ہندوستان سے سب سے زیادہ محبت مسلمانوں نے کی ہے. یہ دیش غیر مسلموں سے زیادہ ہمارا ہے. آج یہ چند مٹھی بھر لوگ جنہوں نے دیش کی کبھی سیوا نہیں کی ہے, جو لال قلعے پر اپنا آدمی بھیجتے ہو اور اپنا آدمی بھیج کر اور ایک دوسرا جھنڈا لہرواتے ہو, جو اتنا گر چکے ہوں, جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پلوامہ میں اپنے سینکوں کو مروا سکتے ہو. میرے بھائیوں, ان سے اس دیش کو بیچنے کی کون سی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں. یہ ٹرینیں بھی بیچیں گے, یہ اسٹیشنیں بھی بیچیں گے, یہ کسانوں کو بھی ماریں گے, یہ ان سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے. لیکن تم ہیڈنگیں صحیح دو. مولانا جرجیس نے دیا دیش کے ہت میں بیان, یہ دو آپ. مولانا جرجیس نے کی لوگوں سے بھارت سے محبت کرنے کی اپیل, یہ اس طریقے کی ہیڈنگ بناؤ آپ اور اپنے چینلوں پہ ڈالو. اپنے چینل کو چلانے کے چکر میں یوگی اور مودی کے ساتھ بنا کے مولانا لوگ دیکھیں گے اور سبسکرائب کریں گے. تم تو مل گئے 20,000, ہمارا تو چلا گیا 25 لاکھ روپیہ. نیچے آتا ہی نہیں کوئی آدمی, کہتا مولانا جرجیس, ہاں ارے یہ تو بہت بڑا دھرم گرو ہے, ہم اتنا لیں گے ہی نہیں, اتنا لیں گے. یہ حالت ہو رہی ہے آج. کم سے کم دوسروں کا بھی خیال رکھو, دوسروں کا. اسی کلیا چک پر, یہیں پر میں تقریر کیا تھا میں نے آپ کے 26 جنوری کو پچھلی مرتبہ. بیان یہاں دے رہا ہوں میں, جیتے تو وطن مبارک, ہارے تو کفن مبارک. اور کیس کہاں ہوتا ہے؟ اٹاوا میں, میرے شہر میں. میرے ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. بہت آسان ہے آپ کے لیے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ بھیا بولا تو میں بولا ہوں, لیکن بولا تو مالنا میں تھا, وہاں کے لوگوں کو اعتراض نہیں, تمہیں کھجلی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا. اب پولیس انویٹیشن میں لگی ہوئی ہے, اب وہ بھی کہہ رہی ہے میں لکھ دوں گا, یہاں کا معاملہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہے ہی نہیں, لکھ کیا دوں گا, لکھو. کہنے لگے بغیر گرو دکشنا لیے وہ تھوڑی لکھوں. یہ بھارت ہمارا پہلا ایسا ملک ہے پوری دنیا میں جہاں لکشمی کی پوجا ہوتی ہے, جہاں رشوت کو بھی دیوی سمجھا جاتا ہے. یہ بھارت پہلا ایسا ملک ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, حضرت عمر نے تلوار نکال لی. اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا, اس کی گردن اڑا دیں گے. حضرت ابو بکر آئے,
عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار چھینی، منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ عمر ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ آئے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں، افئن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کو موت آئے گی، آئی، اور یہ ہے اللہ میرے نبی پر 2 موتیں نازل نہیں کرے گا۔ آئے عمر سنو، اور آئے لوگوں سنو، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن